MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ حضرت عبداللہ یا طاہر وفات ہوئی تو دوڑتا ہوا ابو جہل آیا اور کہا کہ آپ تو نسل بریدہ ہو گئے، آپ کی نسل کبھی نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نرینہ نہیں رہا، سب بیٹے وفات پا گئے، قاسم وفات پا گئے، عبداللہ وفات پا گئے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، کہا کہ نہیں آپ کا دشمن بے اولاد ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، وہ ابتر ہے، آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی۔ ان تمام اذیتوں کے باوجود آج وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بالکل صحیح تھے کہ ایک ایک کی گردن اڑا دیتے۔ انصاف کے بھی اعتبار سے یہ صحیح تھا کہ انہوں نے جو مشرکین مکہ نے 20 سال صحابہ کو اذیتیں دی تھی، جو 20 سال اللہ کے رسول کو اذیتیں دی تھی، اللہ کے رسول کے خاندان کو اذیتیں دی تھی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی غلام نہیں ہے۔ اس معافی کا ایسا اثر پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دوڑتے بھاگتے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 یا 17 دن قیام کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول وہاں رہے، اور اپنے آپ کو خود وطن سے انہیں نے نکالا، اور وہ اللہ کے رسول کا وطن تھا ہونے کے باوجود اس وقت وہ مسافر تھے، تو مسافر ہی کی نماز پڑھتے رہے، قصر ہی کرتے رہے۔ یہ بات بہت اہم ترین نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ جو لوگ ایک ایریے سے دوسرے ایریے کو جا کر مہاجر اور انصار کہہ لیتے ہیں، جو جماعت اس طرح دھوکہ دیتی ہے لوگوں کو، آؤ تبلیغ کے لیے، آؤ تبلیغ کے لیے، ہم انصار وہ مہاجر ہیں، پھر جا کے چند دن کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو پھر انصار، یہ دراصل اصطلاح ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف صحابہ کے لیے ہیں۔ جتنے جاہلیت کے خون ہیں سب کو میں رائگاں قرار دیتا ہوں، بیکار قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا جو ایک بچہ جاہلیت میں مار دیا گیا تھا اس کے خون کو رائگاں قرار دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تم ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا میرے بعد، یعنی جھگڑوں میں مبتلا نہ ہونا، ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، اور تم میں 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی، یعنی سب کچھ جو بھی تم سے ٹکرائے گا وہ برباد ہو کے رہے گا۔ وہ فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، اس کو لازم پکڑ لو، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح انہی خطبات کے اندر کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے عدل بدل کے الفاظ وہی استعمال کیے اور صاف اعلان کیا کہ لوگوں عدل و انصاف کو قائم کرو، اور یہی معاملات ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو عورتوں کے معاملے میں خیر ہی رکھو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں حسن سلوک رکھو، عورتوں کو نہ مارو، عورتوں کے ساتھ بدچلن اور اسی طرح ظالم اور اسی طرح کیا ہے ان پر ظلم نہ کرو، یہ چیز اللہ کی امانت سے تم نے لیا ہے، کل اللہ تم سے پوچھے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اس اعتبار سے ربیع الاول کا یہ مہینے کا شروعات ہے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا وہ حصہ جو فتح مکہ کے بعد کا کہلاتا ہے، یہ میں نے موضوع کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فتح مکہ سے 20 سال پہلے تقریباً دعوت شروع کی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ دعوت صرف اور صرف 4 لوگوں سے آگے بڑھی. اس میں بھی ایک بچہ تھا حضرت علی، اور ایک عورت تھی خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک غلام تھے زید بن حارثہ، اور ایک ہی آزاد مرد تھے، وہ تھے ابو بکر صدیق. یوں کہہ لیجئے کہ صدیق اکبر سے ہی یہ قافلہ چلا، اور بہت جلد مکے کے اندر اس کا شور مچ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں تنگ ہو گئی. مصائب و آلام کے ذریعے انہیں سب سے زیادہ پریشان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا. سیرت کے کتابوں میں 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، یہاں تک کہ جس کے پاداش میں ان لوگوں نے 7 نبوت میں مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے. یہ 3 سال گویا کہ قید خانہ تھا تمام ہاشمی خاندان کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت سے آگے آئے تو وہ 10واں نبوت کا سال تھا، جس کے فوری بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی اور حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، جو سب سے اہم ترین بنیادی ستون اور سپورٹ تھے اس دین کے لیے. حالانکہ ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی حمیت خاندانی کے اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اور سب سے زیادہ خواتین میں خود خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو اپنا مال، اپنا سب کچھ اس دین کے خاطر لٹا دیا، اور وہ بھی وفات پا گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں سوچا کہ مکے کے لوگ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، تو باہر جا کر
اس اسلام کی تبلیغ کریں تو طائف گئے، لیکن طائف میں اس سے برا حال ہوا اور ان لوگوں نے جو سلوک کیا کہ پورے مکے کے 10 سال کے اندر مشرکین مکہ نے نہیں کیا تھا، پتھر پھینکے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ اپنے کھدے میں ڈال کے آئے، پھر واپسی کا سفر ہوا، مکہ پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح تبلیغ دین حنیف میں جڑے رہے، یہاں تک کہ یثرب کے 6 افراد یعنی مدینے سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے مدینے کا جاہلیت کا نام یثرب تھا، یثرب۔ تو یثرب کے کچھ نوجوان آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد اگلے سال آئے تو 12 نبوت میں وہ لوگ 12 افراد بن کے آئے، اور 13 نبوت میں یہ لوگ 70 پر 2 72 افراد، جن میں تقریباً 4 یا 2 خواتین بھی شامل تھی، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کیا، جسے تاریخ میں بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ معاہدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ آ جائیں، ہم اپنے جان مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور کہا کہ نبی ہجرت اسی وقت کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میں وعدہ تو کر لیتا ہوں کہ مدینہ آؤں گا، لیکن کب آؤں گا اس کا وحی کا انتظار رہے گا، جب وحی سے مجھے ملے گا حکم تو میں آ جاؤں گا۔ لیکن صحابہ کو صاف کہہ دیا کہ جو کوئی مسلمان ہو اور واقعتاً اپنی مسلمانیت پر رہنا چاہتا ہے، اس حد تک حکم ہو گیا کہ وہ ہجرت کرنا ہی پڑے گا۔ ہجرت کرنے کے بجائے اگر وہ رہ جائے تو پھر ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دوستی نہیں۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ تو صحابہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے، مدینہ پہنچنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا، وہ بھی پہنچ گئے۔ اب یہاں سے تاریخ کا رخ تبدیل ہوتا ہے اور 1 نبوت 2 نبوت 3 نبوت سے بدل کر 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے 1 ہجری میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے قبائل جو تھے ان سے معاہدے کیے، اور مدنی اور مکی جو بھائی تھے، جو دونوں آئے تھے مہاجرین اور انصار، ان کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی ایک دوسرے کا سگے بھائی کے طور پر بنایا۔ تیسرا سب سے اہم ترین کام ہوا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ پھر 2 ہجری کے اندر سب سے بڑا معرکہ المعرکۃ الکبریٰ بدر پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 کے قریب تھے اور مخالفین 1000 کے قریب تھے، لیکن یہ پہلا معرکہ تھا اور سب سے اہم ترین نتائج پیش کرنے والا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ہیں، بلکہ بعض الفاظ تو یہ آئے ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج شکست کھا جائے گی، آج دراصل یہ لوگ مٹ جائیں گے، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ زمین کے اندر کہیں تیری عبادت ہوگی۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن سے آگے چل کر اسلام پھیلے گا۔ اگر یہ لوگ سب کے سب مارے جائیں اور آج ہم کو شکست پیش آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ نے خوشخبری اتاری کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے اللہ کے رسول آپ دراصل فکر نہ کیجئے، آپ ہی فتح پائیں گے اور مخالف مشرکین کا جو جتھا ہے وہ شکست کھائے گا۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق یہی ہوا کہ 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید ہوئے اور بری طرح شکست کھائی، ان کے کمریں ٹوٹ گئی، اور یہ لوگ جو نہیں سوچے تھے وہ سب کچھ ہو گیا، حتیٰ کہ یہ چھپ چھپ کے رونے لگے، یہاں تک کہ جس کے بدلے میں یہ لوگ اگلے سال 3 ہجری میں آئے جو احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس میں نہ شکست ہوئی نہ فتح ہوئی،
دونوں طرفہ قتل ہوا، دونوں طرفہ کیا ہے نقصان ہوا، اور یہ لوگ بھی تھک چکے، وہ لوگ بھی تھک چکے اور یہاں سے چلے گئے۔ پھر 4 میں قبائلی طور پر جو لوگ تھے، یہود و نصارہ اور اطراف و اکناف کے قبائل، ان سے دراصل کچھ ایسے معاہدے ہوئے اور ان کی بدعہدی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کیا تھا، سزائیں دی تھی۔ لیکن 5 میں پھر سب سے بڑا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احزاب یا خندق کہتے ہیں۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب کہتے ہیں جماعتیں، گروپس، کیونکہ تمام عرب امٹ کے آیا تھا مدینے کو مٹانے کے لیے۔ اس سے بڑا لشکر اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع نہیں ہوا تھا۔ 10,000 کا لشکر تھا اور ادھر مدینے کی کل آبادی 3,000 تھی، تو اس وقت خندق کھودی گئی، لڑائی کوئی نہیں ہوئی، بس خندق کے اتوار وہ لوگ تھے اور ادھر مدینہ تھا۔ 15 دن وہ لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن دراصل ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی جو وہ موسم کا مقابلہ کر سکیں۔ شدید سردی کا موسم تھا اور یہ کھلے میدان میں تھے، تو آخرکار ایک زوردار آندھی آئی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ کوئی بڑی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کریں۔ یہ بالکل پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں اپنے چند صحابہ کو لے کر، جو تقریباً 1,400 تھے، عمرے کی نیت سے نکلے، اور یہ نیت بھی اس واسطے بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ یہاں تک کہ 1,400 لوگ یعنی 1,400 لوگ جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت پر ایک قافلہ نکلا۔ لیکن حدیبیہ مکے سے تقریباً چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے روک دیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہرگز بھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ عجیب بات تھی، کعبۃ اللہ ان کے انڈر میں تھا جو مشرک تھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو برحق تھے، جو ہمارا قبلہ تھا، لیکن ہمارے انڈر میں ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ مشرکین مکہ کے انڈر میں تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ لڑائی تک بات گئی، بعد میں آگے بات اس پر طے ہوئی کہ اگلے سال ہم اجازت 3 دن کے لیے دیں گے، لیکن اس سال تو کسی ناحیے سے اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن صلح صفائی کی بات ہوئی جس میں ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ 10 سال تک ہم اور آپ جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ 7 ہجری میں 2 بڑے واقعات ہوئے۔ وہ عمرہ جو 6 میں نہیں ہوا تھا وہ 7 میں ہوا، جسے عمرہ خزا کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو یہودی قبائل مدینے کے اندر بہت زیادہ ریشہ دوانیاں اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کے خلاف زبردست جنگ ہوئی جو غزوہ خیبر کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان سب کو نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے بہت دور بھیج دیا اور یہودیوں کا مسئلہ ختم ہوا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 میں آ کر عمرہ کر لیا، پھر واپس آئے۔ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، معلوم ہوا قریش نے جو معاہدہ کیا کہ 10 سال تک ہم لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اس معاہدے کو توڑ دیا اور انہوں نے لڑائی کی۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ہم کوئی ایکسکیوز نہیں مانیں گے، ہم دراصل ان پر چڑھائی کریں گے۔ پھر صحابہ کو جمع کیا۔ اب اللہ کے رسول جب جمع کیے تھے نا جی، اب یہ پورے 10,000 تھے۔ ابھی قریب میں نے کہا کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں یہ مشرکین 10,000 تھے اور مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پورے مسلمان مل کر بھی مدینے کے 3,000 کے قریب نہیں تھے۔ لیکن صرف اور صرف 3 ہی سال کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے، صحابہ سے کہا کہ سب آ جاؤ جو بھی جہاد کے لیے آنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 10,000 تھے۔ اس لشکر کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا، بغیر کسی لڑائی کے خود مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبے میں ایسے آئے کہ انہوں نے حوالے کر دیا اور خود چھپنے لگے۔ یہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری تھا، پہلے کے 12 13ویں نبوت میں کیا ہجرت ہوئی، اور اس کے 8 سال 20 سال لگے۔ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ مکہ فتح ہونا تھا، کعبۃ اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بلند ہونی تھی، وہاں کے بتوں کو پاک کرنا تھا، شرک سے کعبۃ اللہ کو صفائی کرنا تھا، اور قیامت تک کے لیے موحدین کا سب سے اہم ترین مرکز ایک اللہ کو پوجنے والے پکارنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قائم ہونا تھا، اور یہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا تھا، کوئی دوسرا اس کو کر نہیں سکتا تھا۔ یہی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو وہ آئے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ ان 10,000 کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، قریش دشمنان اسلام یہ سب کچھ حیران ہو کے سوچنے لگے، ہم نے 20 سال سے اذیتیں دی ہیں، صرف صحابہ کو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں دی، بلکہ ایک مرتبہ تو پورے مارنے کی کوشش کے لیے پورے لشکر پورے قریش کے قبیلے جمع ہو گئے۔ جب ہجرت کے لیے اللہ کے رسول نکلے، حضرت زینب کا حمل گرایا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا گیا، ابو جہل کے بیٹوں سے نسبت ہو چکی تھی، بلکہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ان بدبختوں نے دونوں بیٹیوں سے طلاق لی، دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا حضرت عبداللہ یا طاہر وفات ہوئی تو دوڑتا ہوا ابو جہل آیا اور کہا کہ آپ تو نسل بریدہ ہو گئے، آپ کی نسل کبھی نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نرینہ نہیں رہا، سب بیٹے وفات پا گئے، قاسم وفات پا گئے، عبداللہ وفات پا گئے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، کہا کہ نہیں آپ کا دشمن بے اولاد ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، وہ ابتر ہے، آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی۔ ان تمام اذیتوں کے باوجود آج وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بالکل صحیح تھے کہ ایک ایک کی گردن اڑا دیتے۔ انصاف کے بھی اعتبار سے یہ صحیح تھا کہ انہوں نے جو مشرکین مکہ نے 20 سال صحابہ کو اذیتیں دی تھی، جو 20 سال اللہ کے رسول کو اذیتیں دی تھی، اللہ کے رسول کے خاندان کو اذیتیں دی تھی، حضرت صہیب کو جن لوگوں نے مارا تھا، حضرت سمیہ کا جنہوں نے قتل کیا تھا، حضرت یاسر کا جنہوں نے قتل کیا تھا، حضرت بلال پر جنہوں نے کوڑے برسائے تھے، حضرت خباب کو تپتی ہوئی ریت میں جنہوں نے لٹا لٹا کے مارا تھا، وہ سب آج سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہم پر کیا کچھ بیتنے والا ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم فرمانے والے ہیں۔ اگر وہ قتل کا حکم دیتے ہیں تو بالکل بجا دیں گے، اگر یہ سولی کا حکم دیتے ہیں تو بالکل بجا دیں گے، اگر یہ قید خانے کا حکم دیتے ہیں تو اس معاملے میں بالکل انصاف پر ہیں۔ لیکن ہمیں امید ہے رحم و کرم کی، یہاں اتنا بڑا لشکر، یہاں اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے خود مکے والوں نے نہیں دیکھا۔ 10,000 کا لشکر ساتھ میں لیے اللہ کے رسول مکے میں انٹر ہو رہے ہیں پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اور ادھر تھر تھر کانپتی ہوئی ان کی اپنی ہی وہ ایسی قبائلی زندگی میں رہتے ہوئے ان کی اپنے ہی خاندان والے، ان کے اپنے ہی جنہوں نے 20 سالوں تک اذیتوں کا ایک بہت بڑا
بڑا لمبا سلسلہ جاری کیا، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایسا پاور پانے کے بعد بھی اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں تم کیا توقع رکھتے ہو میرے بارے میں، تم کیا سمجھتے ہو آج میں کیا تمہیں حکم دینے والا ہوں؟ تو ہر کوئی کہتا ہے کریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کریم ہی دیکھا، آپ کے باپ بھی بہت کریم رحم دل تھے، آپ کے دادا بھی بہت کریم رحم دل تھے، آپ بھی بڑے رحم دل ہیں، ہمیں امید ہے رحم ہی کی، آپ بھی رحم دل، آپ کے دادا بھی رحم دل، آپ کے ابا بھی رحم دل، آپ کا خاندان بھی رحم دل، آج ہم رحم کے طلبگار ہیں، آج ہم دراصل آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ کے رسول چاہتے تو ایک ایک سے انتقام لیتے، اللہ کے رسول چاہتے ایک ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیتے، صحابہ کو ایک حکم دیتے کہ آج ان سب کی گردنیں اڑا دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں حق بجانب ہوتے، لیکن اللہ کے رسول پورا پاور پا کر، پوری طاقت پا کر یہ قیامت تک کے لیے میسیج دیا مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمانوں دیکھو تم امن پسند ہو، مسلمانوں دیکھو تم طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے ہو، بلکہ یوں میسیج دیا کہ باوجود ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو بھی یاد رکھو ہم دراصل دہشت اور لوگوں کے قتل کے خواہاں نہیں ہیں، یاد رکھو یہی وہ چیز ہے جو آج تک ہمارے لحاظ سے ایک یونیک چیز ہے، کسی قوم کے اندر یہ مثال نہیں مل سکتی، کسی نسل کے اندر یہ مثال نہیں مل سکتی، کسی بھی تہذیب کے اندر یہ مثال نہیں مل سکتی، کسی بھی مسلک اور مذاہب کے اندر یہ مثال نہیں مل سکتی کہ ان کا قائد جس نے انقلاب کے لیے ایک کوڑی جمع کیا ہو اور ایک کاڑی جمع کیا ہو، پھر اس کے بعد اس کی سلطنت قائم ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے دشمنوں سے انتقام نہ لیا ہو۔ روسی انقلاب جاؤ دیکھ لو کیا کچھ نہیں ہوا جب لینن حکومت پہ بیٹھا اور کتنوں کے قتل اور کتنوں کے بستیاں انگاروں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ امریکہ اپنے آپ کو انصاف کی رٹ لگانے والا دیکھو، جب اس نے کچھ افغانستان پر پاور پایا تو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، بچوں کو تک نہ چھوڑا، حاملہ عورتوں کو تک نہ چھوڑا۔ خود ہندوستان میں انگریزوں کا حال دیکھ لو، جب سب سے پہلے 1857 میں غدر ہوا، اگر اس وقت مسلمان غالب آتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن مسلمانوں نے شکست کھائی۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھا وہ رنگون میں قید ہوا اور اس کے تقریباً 3 بیٹے، 3 شہزادے، جن کے عمریں ایسی تھی کہ ان کی عمروں کے لحاظ سے ابھی وہ بادشاہت کبھی 50 کبھی 70 سال کر سکتے تھے، ایسے نوجوان شہزادوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو تش میں رکھ کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا، یہ ہے تیری اولاد جس کو ہم نے چھوڑا نہیں، تجھے بھی تو نہیں چھوڑیں گے لیکن تیری اولاد کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کا قصور کچھ نہیں تھا، لیکن صرف انتقام اور سزا کی حیثیت سے یہاں پر جو سلوک ہوا، ایک مسلمانوں کو پکڑ کے قتل کیا گیا۔ اصل میں قتل ہوتا تو کوئی بات نہیں، قتل بہت معمولی سزا ہے۔ ان لوگوں نے جو سزائیں دی، کسی کو چمڑی نکال کے بھوسا بھر کے جلایا گیا، کسی حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے بچے کو نکال کر نیزے پہ اچھالا گیا، ننگی عورتوں کا جلوس نکالا گیا، اور اس طرح کے ایسے واقعات مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ کالے پانی کی سزا مشہور تھی کہ جس کے اعتبار سے وہ جیل میں سڑتے گلتے اسی حیثیت سے گزر جاتے تھے، اور کئیوں کو صلیب پہ چڑھایا گیا، کئیوں کی گاؤں کے گاؤں مٹا کے رکھ دیے۔ آج تک یاد رکھو صادق پور گاؤں کا نام پوری تاریخ میں پیوست ہے کہ سب سے زیادہ انگریزوں کے خلاف لڑ کر پورا گاؤں جو شہید ہوا اور اپنے آپ کو اس وطن کے لیے مٹا دیا، وہ صادق پور کے اہل حدیث لوگ تھے۔ لیکن آج تاریخ میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ صادق پور کون ہے، صادق پور والے کون ہیں۔ ہمیں کچھ معلوم ہے تو فریڈم فائٹر کے نام سے نہرو کا نام آتا ہے، گاندھی جی کا نام آتا ہے، چند 1-2 نام ہیں جو ہمیں کیا ہیں بتا دیے گئے۔ حالانکہ جن مسلمانوں نے اپنے خون
ان کو ایسے دیا جیسے پانی ہو اور اپنے آپ کو ایسے مٹایا کہ اس ہندوستان کی آزادی کے اندر اگر ان کے ناموں کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہندوستان کی آزادی ممکن نہ ہوتی. لیکن اس سے پہلے جب غدر ہوا انگریزوں نے نہیں چھوڑا. یہی حالت خود ہندوستان کے آج کے ماحول میں بھی ہے میرے بھائیوں. یاد رکھو یہ صرف اور صرف 6-8 سالہ حکومت میں آج یہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستان کا نام بدل کے ہندو راشٹر رکھ دیں, ہندوستان کے ناموں کو مٹا دو, ہندوستان کے تاریخی مقامات کو مٹا کے رکھ دو, دوسرے ناموں کو رکھ دو, مسلمانوں کی نسل کو کچل کے رکھ دو, مسلمانوں کے اسٹیٹس کو مٹا کے رکھ دو, مسلمانوں کے جو بازار ہیں ان کو بند کروا دو, مسلمانوں کے جو بزنس مین ہیں ان کو غریب کر دو, مسلمانوں کی جو صنعتی کارروائیاں ہیں ان کارروائیوں کو تبدیل کر دو, اس حد تک ان کو کنگال کر دو کہ ان کو اپنے وجود کی بھی پریشانی لگ جائے اور اس طرح وہ دوڑتے بھاگتے رہیں, کہیں روٹی کے لیے تو کہیں اپنے وجود کے لیے کہ بابا مجھے یہاں کا کم از کم سٹیزن بنا دو, مجھے یہاں کا کم از کم رہنے والا بنا دو. اس طرح ان لوگوں کے ساتھ چال چل رہی ہے یہ گورنمنٹ جو کہ صرف 8 سال پورے نہیں کر پائی ہے. ان 8 سالوں کے اندر چاہتی ہے کہ ہندوستان کل کا کل ہندو راشٹر بن جائے اور اس حیثیت سے کچھ کام کرنے والے تنظیمیں مسلمانوں کی کام کرتی ہیں تو ان کی ناکہ بندی کرتی ہے, انہیں تنگ کرتی ہے, انہیں دہشت گردی کا الزام لگا کے بند کر دیتی ہے, جیلوں میں سڑوا دیتی ہے, اور کوئی مسلمان صحیح پریکٹس والا مسلمان ہو تو اس کے پیچھے CID لگا دیتی ہے, انہیں جیلوں میں ٹھونس دیتی ہے, اور کوئی سچا پکا پریکٹس کرنے والا مسلمان وہ اس دھرتی پہ ہندوستان پہ چاہتی ہی نہیں ہے. 8 سال کے اندر برملا ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ راشٹر بنے گا اور ان لوگوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ مسجدیں مدرسے بمبوں سے اڑائی جائیں گی, کوئی مندر کے بازو کوئی مسجد ہوگی تو ہم اس کو اڑا دیں گے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. درندگی کی انتہا ہے, گاؤں کشی کے نام پر کیا کچھ یہ بدبخت کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے خون تو ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف خون نہیں ہے بلکہ پانی بن چکے ہیں. اس طرح ان لوگوں نے قتل, یہاں تو کم از کم آپ کو کچھ امن ہے, جاؤ اس طرف دیکھو, UP سائڈ دیکھو, اور دوسرے جگہ کس طرح کی درندگی نما, جو کو درندہ ہے دیکھنے میں بھی لگتا ہے وہ درندہ بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے. 8 سال نہیں ہوئے بس اتنا کچھ اس کا پاور ہے. یاد رکھو اسی ہندوستان پہ 800 سال ہندوستان پہ مسلمان رہے, انہوں نے اس طرح کی کوئی تحریک نہیں چلائی. ارے بدبخت سوچ, 800 سال مسلمان رہ کے مسلمانوں نے ہندوستان کا نام تبدیل کر کے ہندو مسلم کے اعتبار سے کوئی نام رکھنا نہیں چاہا, تو 8 سال بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہندوستان کا نام تبدیل کر کے ہندو راشٹر رکھے گا. کہاں ہے یہ قوم, کہاں ہے ہمارا نمونہ؟ دیکھو ذرا, بتلاؤ اپنے بھائیوں کو, غیر مسلم بھائیوں کو بھی بتلاؤ. جس حیثیت سے 8 سال کی حکومت میں یہ ظلم و زیادتی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے. 800 سال حکومت ہم نے کی ہے, ہمارے اندر عدل رہا ہے, خواہ بادشاہ کتنے گرے ہوئے کیوں نہ ہوں, لیکن انہوں نے اس طرح کی زبردستی نہیں کی اور اس طرح ہندوؤں کو ٹارچر نہیں کیا کہ وہ مسلمان بن جائیں یا ہندو کو نکال کے مسلم کنٹری بنانے کا نہیں سوچا. اگر سوچا ہوتا تو آج 1% بھی ہندو اس ہندوستان میں نہیں رہتے. 800 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی مسلمان آج اقلیت میں ہیں, کم ہیں, ہندو زیادہ ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی مغلیہ سلطنت کا کوئی بادشاہ زبردستی کسی کو وہ مذہب تبدیل نہیں کیا. یہ بدبخت آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم زبردستی مذہب تبدیل کرتے ہیں. اگر زبردستی کرنا ہوتا تو 800 سال ہمارے پاس حکومت تھی, تمہارا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں مکمل پاور حاصل ہو چکا تھا.
اور کوئی چیز نہیں تھی جو روکنے والی، اور جو حکم دیتے وہ حق بجانب ہوتا، عدل کے خلاف بھی نہ ہوتا۔ لیکن اتنا سب کچھ پانے کے بعد اللہ کے رسول نے ہمیں جو پیغام دیا، اس پیغام پہ آج تک قائم دائم ہے کہ اللہ کے رسول نے معافی کو پسند کیا اور کہا لوگوں جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں، کوئی سزا نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ بعض روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی الفاظ تم سے کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آج میں تم سے کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ بھائی جو بچپن میں اٹھا کے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک چکے تھے، لیکن ہونے کے باوجود آج عزیز مصر، شاہ مصر ہونے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ ہی یہی الفاظ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی غلام نہیں ہے۔ اس معافی کا ایسا اثر پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دوڑتے بھاگتے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 یا 17 دن قیام کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول وہاں رہے، اور اپنے آپ کو خود وطن سے انہیں نے نکالا، اور وہ اللہ کے رسول کا وطن تھا، ہونے کے باوجود اس وقت وہ مسافر تھے، تو مسافر ہی کی نماز پڑھتے رہے، قصر ہی کرتے رہے۔ یہ بات بہت اہم ترین نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ جو لوگ ایک ایریے سے دوسرے ایریے کو جا کر مہاجر اور انصار کہہ لیتے ہیں، جو جماعت اس طرح دھوکہ دیتی ہے لوگوں کو، آؤ تبلیغ کے لیے، آؤ تبلیغ کے لیے، ہم انصار وہ مہاجر ہیں، پھر جا کے چند دن کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو پھر انصار، یہ دراصل اصطلاح ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف صحابہ کے لیے ہیں۔ ایک مرتبہ ہجرت ہو گئی، پھر دوبارہ وہاں آئے تو بھی مسافر کی حیثیت سے آئے، اللہ کے رسول مقیم کی حیثیت سے نہیں آئے، اور 17 دن یا 19 دن رہے تو اللہ کے رسول قصر کرتے رہے، پوری نماز نہیں پڑھی۔ کہا کہ مدینہ میرا وطن ہے، اب مکہ تو میں مسافر بن کے آیا، تو مکے میں رہنے کا پھر سوال نہیں پیدا ہوا۔ بعض صحابہ کو خلش بھی ہوئی کہ کہیں اب اللہ کے رسول مکے ہی میں نہ رہ جائیں۔ کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی واسطے آج قبر مبارک بھی دیکھو مکے میں نہیں ہے، مدینے میں ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہجرت کر کے جاتا ہے وہی اس کا مقام ہوتا ہے، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے کا کوئی طریقہ کار اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے آئے، مدینہ پہنچے، نو میں معلوم ہوا روم کا بادشاہ 2 لاکھ کا لشکر لیے آ رہا ہے، اور اس کے خیالات بھی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کیا ہم پہ حملہ کرے گا، ہم خود آگے بڑھ کے اس کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے لشکر تیار کیا، جسے جیسے عسرہ کہتے ہیں یا غزوہ تبوک کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلی مرتبہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھا گیا کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول لے کے نکلے، سواریاں کم تھی، لوگ زیادہ تھے، ایک ایک سواری پہ 3 افراد آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ ایک سواری آپ لے لیں، کہا کہ نہیں، تم میں برابر کہوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح سفر کروں جیسے تم سفر کرتے ہو، میرے ساتھ بھی 2 ساتھی لگا دو۔ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ساتھی سوار ہے، اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں۔ اس طرح تبوک پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا سنا، ہرقل بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جنگ کے لیے نہیں آیا، ڈر کے چھپ کے رہ گیا۔ اللہ کے رسول واپس آئے، بہت لمبے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، جو بھی آنا ہے آ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے دن ختم ہونے کو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دے رہے ہیں
کہ میرا مشن مکمل ہو چکا ہے، مکہ فتح ہونا تھا، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا، وہ میں کر چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی اتر گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب زیادہ استغفار کیجئے، کیونکہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ تو 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے جب حج کیا تو عام اعلان کر دیا کہ لوگوں آؤ مجھ سے ملو، اور یہاں سے قافلہ نکلا تو یاد رکھو چند ہزار کا قافلہ نکلتے 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 حج کے مقام پہ پہنچا تو وہ 1,24,000 کا پورا اتنا بڑا قافلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج اپنا پہلا اور آخری کیا، یعنی ایک ہی حج کیا پوری زندگی کے اندر۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی حج ہے جو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہاں عمرے اللہ کے رسول نے 4 کیے ہیں پوری زندگی میں، حج صرف ایک کیا ہے، اور یہ آخری حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے کے بعد حج کے مناسک سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، آج مجھ سے سیکھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آئندہ سال شاید مجھ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں۔ گویا کہ اشارے دے رہے ہیں کہ یہ میرا حج آخری ہے، تم لوگ سیکھنا ہو تو آج سیکھ لو۔ اسی طرح مینا کا وہ خطبہ بہت مشہور خطبہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمام کے تمام جمع ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، کوئی جاہلی رسم نہیں ہوگی، اور تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، کوئی ایک دوسرے پہ فخر نہ کرے، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی۔ اور اسی طرح دلیل کے طور پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا۔ نسل گورا کالا اس اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہے، اور سود کو حرام کرتا ہوں مکمل۔ حضرت عباس سے خطاب کر کے فرمایا سب سے پہلا سود میں خود کیا ہے مٹاتا ہوں جو عباس نے لیا ہے، جتنا کچھ دیا ہے وہ ختم، اور اس کے بعد جو کچھ وہ لے سکتے ہیں صرف اور صرف وہی جو اصل سرمایہ ہوگا۔ پھر وہیں پر اعلان کیا جتنے جاہلیت کے خون ہیں سب کو میں رائگاں قرار دیتا ہوں، بیکار قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا جو ایک بچہ جاہلیت میں مار دیا گیا تھا اس کے خون کو رائگاں قرار دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تم ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا میرے بعد، یعنی جھگڑوں میں مبتلا نہ ہونا، ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، اور تم میں 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی، یعنی سب کچھ جو بھی تم سے ٹکرائے گا وہ برباد ہو کے رہے گا۔ وہ فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، اس کو لازم پکڑ لو، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح انہی خطبات کے اندر کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے عدل بدل کے الفاظ وہی استعمال کیے اور صاف اعلان کیا کہ لوگوں عدل و انصاف کو قائم کرو، اور یہی معاملات ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو عورتوں کے معاملے میں خیر ہی رکھو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں حسن سلوک رکھو، عورتوں کو نہ مارو، عورتوں کے ساتھ بدچلن اور اسی طرح ظالم اور اسی طرح کیا ہے ان پر ظلم نہ کرو، یہ چیز اللہ کی امانت سے تم نے لیا ہے، کل اللہ تم سے پوچھے گا۔ پھر واپس آئے، آخری زمانہ آخری وقت شروع ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ایام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم دن ملے، آخری دن تھا گویا کہ سفر کا، اللہ کے رسول بیمار پڑے، ایک جنازے میں شرکت کی، واپس آئے تو عائشہ سے فرمایا، اما عائشہ رضی
رضی اللہ عنہا سے، واہ صداع، میرے سر کا درد بہت زیادہ ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی درد ہے۔ کہا کہ اگر تم وفات پا جاؤ گی تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں غسل دوں گا، اپنے ہاتھ سے تمہیں کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھ سے میں تمہیں دفناؤں گا۔ اما عائشہ نے کہا کہ اچھا پھر اس کے بعد دوسری جگہ دوسری بیوی کو بھی لاؤ گے۔ یہ میاں بیوی کا ایک خوبصورت بندھن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تو بڑھ گیا، لیکن اما عائشہ کا درد چلا گیا۔ پھر مسلسل بیمار ہوتے گئے 11 یا 13 دن، کیونکہ ربیع الاول 12 کو وفات ہوئی، سفر کا آخری دن تھا، تو 13 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں رہے۔ سخت ترین بخار تھا اور سخت ترین سر درد تھا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دور بیٹھتے تو بھی اس بخار کی شدت اور حدت اور گرمی ہم تک پہنچتی۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول اتنی سخت گرمی، اتنا سخت بخار؟ کہا کہ ہاں، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 12 ربیع الاول کی صبح تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری کام مسواک کیا۔ نماز فجر کے بعد تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، اما عائشہ کہتی ہے کہ میرے گود میں سر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے جو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کان لگایا تو سنا اللہ کے رسول زبانی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی۔ آخری وقت میں جو وصیت تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں نماز 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 نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اور دیکھو زیر دست جو ہیں تمہارے مزدور جو ہیں، تمہارے ماتحت جو ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، کام والوں سے بدتہذیبی سے نہ پیش آؤ۔ اور آخری کلمہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ اب مجھے دنیا نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے واپس نہ بھیجنا، اے اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، اے اللہ اب میں تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اے اللہ تیری ملاقات چاہتا ہوں۔ اللہم بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی۔ ہاتھ اٹھا ہوا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی، اس سے پہلے کبھی وہ منظر نہ دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ گر جاتا ہے اور روح مبارک پرواز کر جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو سن ہو کے رہ گئی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا اللہ کے رسول بھی وفات پا سکتے ہیں۔ میں نے حرکت دیکھی، کوئی حرکت نہ تھی، تو یہاں تک کہ مجھے غشی طاری ہونے لگی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہے۔ میں یہ سوچنے پہ تیاری نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اور باہر ہجوم کھڑا ہوا تھا صحابہ کا، جو سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جب اعلان ہوا، ابو بکر کچھ دور پہ تھے، عمر آئے، کہا کہ یاد رکھو اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول بھی ویسے ہی جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے ویسے ہی گئے ہوئے ہیں، پھر آئیں گے۔ اور جو منافقین آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول ان کو سزا دیں گے، کیونکہ حضرت عمر کو بھی یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر آئے اور دیکھا، پردہ اٹھایا میت کے اوپر سے اور اس کے بعد پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر وہ پردہ گرایا، پھر باہر آئے، کہا کہ ایھا الناس، لوگوں دیکھو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہا کہ لوگوں یاد رکھو، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ انتقال فرما چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ حی ہے، زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کا ڈکلیریشن ہوتا تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت آیا تھا مسلمانوں پر، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں
کی مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو چلتا پھرتا قرآن کی طرح تھا، جو اپنے اخلاق سے ثابت کرتا تھا کہ یہ قرآن ہے، باقی نہ رہا۔ ہائے کیا لذت تھی کہ چھن گئی، کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی، ابو رافع کے آقا نہ رہے، انس بن مالک کے آقا نہ رہے، اور اس طرح صحابہ گمسم تھے کہ کیا کیا جائے۔ اور ایسے وقت میں خود صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رسول کو دفنائیں گے کیسے، کفنائیں گے کیسے، نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں الہامی اعتبار سے ذہنوں میں ڈالا کہ رسول کو دیکھو کپڑے نہ نکالنا، بغیر نکالے ان کو غسل دینا ہے، اور کفن ایسے ہی دینا ہے جیسے رسول نے وفات پائی ہے، جن چادروں کے اوپر اللہ کے رسول تھے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول جب بھی وفات پاتے ہیں اسی جگہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ میں نے حدیث خود سنی ہے، تو اللہ کے رسول کی وہ مبارک ہستی اٹھا کے رکھی گئی، وہیں پر قبر کھودی گئی، پھر اسی قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائے، منگل کے پورے دن نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور اسی طرح بدھ کے دن اللہ کے رسول کو آخری رات میں دفن کیا گیا۔ جنازے میں کوئی امام نہ بنا، سب آتے تھے، انڈیویجول پڑھتے تھے، نکل جاتے تھے، کوئی امام نہیں بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو، کیونکہ اس کی قدرت اور اس کی حیثیت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ہے مختصر ترین زندگی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت دے دے۔ آج میری دعا یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ڈال دے، ایسی محبت کہ اس مقابلے میں دنیا کی کوئی محبت نہ آئے۔ اگر ان کی سنت سامنے آئے اور ایک طرف دنیا ہو تو ہماری محبت اتنی غالب آئے کہ ہم کہیں کہ ہمیں لات مارتے ہیں، خواہ وہ کروڑوں کا پیسہ کیوں نہ ہو، جاہ و جلال کیوں نہ ہو، عہدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کی ایک سنت کے مقابلے میں ہم پوری دنیا کو ٹھکرائیں، اتنی محبت ہو کہ اللہ کے رسول کی سنت ہم عمل کر لیں اور پوری دنیا کو ٹھکرا دیں۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔